بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انسپیکٹر فرزانہ۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ہنج میں جو پولیس مقابلہ ہوا فیصل عرف فیضی کے خلاف، اور اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب سے یہ پولیس مقابلہ ہوا اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف جو لوگ ہیں وہ فیصل کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور پولیس کو یہاں پہ وہ غلط ثابت کرنے پہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق کو رکھا جائے تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ پولیس جو ہے وہ کہاں پہ غلط تھی اور فیصل جو ہے وہ کہاں پہ ٹھیک تھا اور کہاں پہ غلط تھا۔ اس مقابلے کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تھانہ ککرالی میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں ایک صداقت نامی شخص جو ہے وہ مدعی بنتا ہے، اور اس کا ایک آدمی جو ہے حسنین نامی وہ اغوا ہوتا ہے، اور یہ FIR ہوتی ہے فیصل عرف فیضی اور اس کے کچھ ساتھیوں پہ۔ ان دونوں گروپوں کی آپس میں پرانی رنجش تھی، ذاتی تھی، کاروباری تھی، یا جس طرح سے بھی تھی۔ اب پولیس نے ایک دن وہاں پہ فیصل عرف فیضی کو پکڑنے کے لیے جب چھاپا مارا تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، اور پولیس جو ہے وہ وہاں سے واپس آ گئی، تھانہ ککرالی کی جو پولیس تھی۔ لیکن جو ہی پولیس جو ہے وہ تھانے پہنچی تو پتہ یہ چلا کہ دونوں گروپ جو ہیں ان کی آپس میں جو ہے وہ فائرنگ اور لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک بات یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ علاقہ ہے جس کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ وہاں پہ اگر اس طرح کی فائرنگ ہوتی ہے یا آپس میں یہ لڑتے ہیں گروپس تو 10-12 قتل جو ہیں وہ کہیں نہیں۔ اب جب یہ فائرنگ کی اطلاع جو ہے دوبارہ پولیس کو پہنچتی ہے تو وہاں پہ اس علاقے میں ایک ایلیٹ فورس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی اپنی گاڑی میں گشت کر رہی ہوتی ہے، تو جو متعلقہ SHO ہے وہ ایلیٹ ٹیم کو بھی انفارم کرتا ہے، اور وہ لوگ وہاں پہ دوبارہ جو ہے موقع پہ جاتے ہیں۔ اب پولیس پارٹی کے پاس 2 آپشنز تھیں۔ نمبر 1 کہ وہ یا تو سائیڈ پہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے، فائرنگ ہو رہی ہے، 2-4 لوگ اس سائیڈ کے مرتے، 2-4 لوگ اس سائیڈ کے مرتے، اور جب وہ لوگ آپس میں وہ فائرنگ ختم ہو جاتی پولیس موقع پہ پہنچتی، جا کے لاشیں اٹھاتی، پوسٹ مارٹم کرواتی، FIR دونوں پارٹیوں پہ دیتی، 2-4 ان کے گرفتار ہوتے، 2-4 ان کے گرفتار ہوتے، تو یہ مقدمہ ختم ہو جاتا۔ اور دوسرا آپشن پولیس کے پاس یہ تھا کہ وہ وہاں پہ فائرنگ کے دوران وہاں پہ جاتے اور اس فائرنگ کو رکوانے کی کوشش کرتے تاکہ دونوں پارٹیز کی جو جانیں جانی تھی ان کو بچایا جا سکے۔ اب ہماری جو پولیس پارٹی تھی جس میں ایلیٹ فورس بھی شامل تھی، ان لوگوں نے دوسرا آپشن جو تھا بہادری والا وہ انہوں نے چنا، اور یہ وہ وہاں پہ موقع پہ پہنچے، اور انہوں نے بھی یہ جا کے انہوں نے گاڑی بھی روکی، اور جو ہی گاڑی روک کے انہوں نے بیچ میں سے لوگ گاڑیوں سے اترنے شروع ہوئے تو جو دونوں پارٹیز تھی انہوں نے سیدھی فائرنگ جو ہے وہ پولیس پہ کرنی شروع کر دی۔ کچھ گولیاں بونٹ پہ لگیں، کچھ گولیاں جو ہیں وہ طارق عزیز نامی کانسٹیبل کو لگیں، اور کچھ گولیاں جو ہیں وہ عامر شہزاد نامی کانسٹیبل کو لگیں، اور جب یہ لوگ وہاں پہ گرے زخمی ہو گئے تو پولیس جو ہے انہوں نے بیک فٹ پہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ان لوگوں نے ان زخمیوں کو جو ہے وہ اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور ہاسپٹل کی طرف چلے، اور راستے میں طارق عزیز نامی ہمارا جو ایک جوان ہے، ہمارا بھائی، وہ راستے میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ زخمی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ صحت یاب ہو گیا۔ ساتھ ہی متعلقہ جو SHO ہیں انہوں نے افسران بالا کو وقوع کی اطلاع دی، اور مزید جو ٹیم تھی ان کو بلوایا۔ جب پولیس جو ہے اس کے لوگ زخمی ہو کے گر گئے تو یہ لوگ جو ہیں ان کی فائرنگ بند ہو گئی اور یہ وہاں سے بھاگ گئے۔ اب ان کا مقدمہ جو ہے وہ تھانے میں درج ہوا اور ان کے گھر میں ریڈ کیا گیا۔ پولیس، ایلیٹ فورس اور ساتھ متعلقہ تھانے کے کچھ لوگ یہ اس کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اس کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب فیصل جو ہے یہ جب وہاں سے اپنے جہاں پہ یہ چھپا ہوا تھا اس ڈیرے سے دوبارہ جب اس گھر میں آیا، یہ اعلان کیا کہ میری غیر موجودگی میں آ کے پولیس میری موجودگی میں آتے تو پھر جو ہے وہ میں دیکھتا۔
اب میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جب وہ فیصل نامی شخص جو ہے وہ للکار رہا ہے پولیس کو، ایک ادارے کو، اس وقت پولیس کو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے تھا؟ اب جب دوبارہ پولیس جو ہے وہ وہاں پہ جاتی ہے تو وہاں پہ جا کے پولیس جو ہے اس نے دوبارہ ریڈ کیا، اس وقت تک ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ فیصل اسی گھر کے اندر موجود ہے۔ یہ پولیس کی جو پارٹی ہے یہ جب اس گھر میں داخل ہوتی ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، بیٹھک میں جب علیڈ کا انچارج جو ساتھ 2-3 جو علیڈ کے جوان تھے وہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بونٹ جو ہے رائفل کا مارنے کی ان کو آواز آتی ہے۔ اس وقت ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ دوسرے کمرے میں کوئی شخص ہے۔ یہ لوگ آؤٹ میں ہو جاتے ہیں، کوئی پیٹی کے پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی دروازے کے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ آؤٹ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں سے یہ بیک فٹ پہ ہو کے باہر نکل آتے ہیں اور وہ اطلاع افسران بالا کو دیتے ہیں کہ یہاں پہ فیصل ہنچ یا اس کے ساتھی جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ بار بار یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی 4 لوگوں کو مارنے کے لیے 700 بندہ گیا، یہ گیا وہ گیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، یہاں پہ پہلے جب طارق عزیز ہمارا بھائی شہید ہوا اس وقت بھی پولیس پوری اپنی تیاری کے ساتھ گئی تھی، لیکن ان کے ذہن میں نہیں تھا کہ سامنے سے اس طرح فائرنگ ہو جائے گی۔ اب جب یہ پتا تھا کہ سامنے سے فائرنگ ہو سکتی ہے تو کیا پولیس کو اپنی تیاری کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا؟ اگر اس وقوعے کے بعد اور اس مقابلے کے دوران اگر کسی کانسٹیبل کو کوئی زخم آتا یا کوئی ہمارا شہید ہو جاتا وہاں پہ، تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی انکوائریز ہوتی اس بات کی کہ بھئی آپ لوگ تیاری نہیں کر کے گئے۔ اب جب وہاں پہ تیاری کی گئی اور یہ پتا چلا، اور دوسری ایک چیز اور، پولیس کو اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا کہ اندر 1 بندہ ہے یا 10 بندے ہیں یا 4 بندے ہیں، یہ پولیس کو نہیں پتا تھا، نہ ہی ان کو اسلحے کا یہ آئیڈیا تھا کہ وہاں پہ اندر جو ہے وہ کتنا اسلحہ ہو سکتا ہے۔ موقع پہ جو ہے وہ ہمارے ایس پی صاحب انویسٹیگیشن ریاض ناز صاحب جو ہیں وہ بھی گئے، ڈی ایس پی حضرات جو ہیں وہ بھی گئے اور نفری بھی وہاں پہ موجود تھی۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب میگا فون پہ اس کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بھی ہتھیار پھینک کے آپ باہر آ جاؤ، وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔